السلام علیکم، شرائط دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ۔ پاکستان میں سیاسی محاذ پر بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اور ایک جہاں پر بہت زیادہ گولہ باری ایک دوسرے کے اوپر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد سے شروع ہوئی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے۔ ایک طرف مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ جارحانہ سے جارحانہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو اس وقت برسر اقتدار سیاسی جماعت ہے اس میں شہباز شریف جو ہیں وہ اپنی صدارت چھوڑنے جا رہے ہیں، اور ان کی جگہ 28 مئی کو یوم تکبیر والے دن مجلس عاملہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اجلاس بلایا گیا، جس میں نوشتہ دیوار ہے کہ شہباز شریف کی جگہ اب میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ نون کی صدارت سنبھالنے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنی اتحاد کونسل کی درخواست تھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس پر آنے والے سٹے آرڈر کے بعد مختلف جو مخصوص اضافی نشستیں ہیں ان کے نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن معطل کرا ہے، جس میں قومی اسمبلی کے اندر 22 تو مخصوص نشستیں ہیں اور پھر 3 مائنورٹی ہیں۔ مجموعی طور پر کے پی، سندھ اور پنجاب کے اندر کل ملا کر یہ 77 کے قریب بن جاتی ہیں۔ تو بات یہی ہو رہی تھی کہ جہاں پر بہت زیادہ ہما ہمی ہے، وہیں ایک پرسراریت سی بھی جو ہے وہ اسلام آباد اور دیگر جگہوں کے اوپر موجود ہے۔ دوسری طرف شیر افضل مروت جو ہیں ان کے اوپر عمران خان اب اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان آرمی چیف کو خط لکھنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ادھر سے مطالبہ آیا کہ 9 مئی کے واقعات پر اس کے ذمہ دار معافی مانگیں تو پھر آگے بات چل سکتی ہے، جبکہ اب جوابی مطالبہ آیا ہے کہ نہیں، معافی تو آپ کو مانگنی چاہیے۔ دوسری طرف ہمارے بہت ہی پیارے علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ہیروئن اور آئس کے حوالے سے ان کے ارشادات عالیہ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں، تو اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ہوں گے جناب حماد حسن صاحب، کافی دن کے بعد آج ہی ہمارے قابو آئے ہیں۔ قابو کیا ہے بلکہ آج کا انہوں نے کہ یوں ولاگ نہیں کرنا۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے اللہ کا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کہاں غائب تھے؟ غائب نہیں ہوں، اور کیا، مصروف۔ ایکویس لائف سے تو غائب تھے آپ۔ تو بس مزدور صاف ہی ہے، سارا دن بھاگتے پھرتے ہیں خبر کی تلاش میں، اور آپ بھی سپریم کورٹ میں پھنسے ہوئے ہیں آج کل۔ ہاں تو وہ تو چلتی رہتی نا، یہ تو ظاہر ہے۔ آج بھی میں نے آپ کو دیکھا سپریم کورٹ میں۔ آپ جی ہاں، وہاں سپریم کورٹ میں وہ جرنلسٹوں کو ہراساں کرنے کے درخواست پہ جو ہے خود نوٹس، میری درخواست تھی، اس پہ لیا گیا تھا۔ ہاں، اس کے پٹیشنر آپ۔ جی ہاں، اس میں جو ہے مطیع اللہ جان اور اسد طور جو ہیں ان کے حوالے سے پولیس کو کہا کہ وہ انویسٹیگیشن کر کے تو 1 مہینے کے اندر رپورٹ داخل کرے، اور جو الزامات لگائے ہیں انہوں نے اسد طور نے کہ وہ ان کے اسکیچ وغیرہ بھی جو ہے نا وہ ملزمان کے بنائے۔ اور اسکیچ کے بارے میں پھر دوستوں نے کچھ بات بھی کی۔ اچھا، کیا بات کی؟ میں تو بتاؤں کہ وہ چیف جسٹس صاحب نے پولیس والوں سے کہا کہ ان کو بٹھا کے ملزموں کو انہوں نے دیکھا تھا تو اسکیچ بنائے، تو کسی ستم ظریف نے کہا کہ اگر اس کے کہنے پر اسکیچ بنے تو آخر میں قیوم صدیقی کا اسکیچ نکل آئے۔ چلیں ٹھیک ہے، کسی نے تو نہیں، ستم ظریف میرے سامنے بیٹھا ہے جس نے یہ بات کی۔ نہیں، میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا۔ اب آپ جو ہے نا وہ نہ کریں اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو پرسراریت چھائی ہوئی ہے، ہم دیکھیں اگر اوورال پکچر جو ہے ساری ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو پی ایم ایل این کے اندر قیادت کی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کا رویہ جارحانہ سے جارحانہ ہوتا چلا رہا ہے، ٹیلی ویژن انٹرویو ہو یا پشاور کا جلسہ ہو، اور ادھر سے آج عمران خان صاحب کی جو گفتگو آئی ہے بذریعہ صحافیوں کے، اس میں شیر افضل مروت اور دوسرا ایشو جو ہے وہ معافی والا ہی تھا، تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے، یہ کدھر جا رہی ہیں چیزیں؟ صدیقی صاحب، آپ نے تو بہت سارے سوالات پوچھ لیے، تو کہاں سے شروع کریں؟ پراسراریت سے شروع کریں۔ میرا خیال ہے پوری اسراریت
دیکھیے صدیقی صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے تو بظاہر تو نواز شریف کی مرکز میں اور پنجاب میں حکومتیں ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہیں، مسلم لیگ نون، لیکن ایسا ہے نہیں، وہ ایک پیج پر نہیں ہے۔ تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر کون ہے؟ عمران خان بھی نہیں ہے، نواز شریف بھی نہیں ہے، مولانا بھی نہیں ہے، ایمل ولی بھی نہیں ہے، بلکہ مولانا اور ایمل کی تو شدید ترین ناراضگی ہے۔ وہ تو بالکل، مولانا تو بہت زیادہ خطرناک حد تک ریڈ لائن تک جارحانہ رویے پر چلے گئے ہیں۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دراصل ایک پیج پر صرف اور صرف ایک جماعت ہے اور ایک شخص ہے، اور وہ ہے آصف علی زرداری اور ان کی پیپلز پارٹی۔ اب آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں، زرداری صاحب خود صدر بھی بنے، ایوان صدر میں بیٹھ گئے، پنجاب میں ان کا گورنر بیٹھ گیا، خیبر پختونخوا میں ان کا گورنر فیصل کریم کنڈی آ گیا، بلوچستان میں ان کا گورنر جعفر مندوخیل، وزیر اعلیٰ بھی تو وزیر اعلیٰ بھی ان کا آ گیا سرفراز بگٹی، سندھ بھی ان کے پاس ہے۔ جبکہ نواز شریف کو دیکھیں، ایک لولی لنگڑی حکومت ہے مرکز میں، جس کے پاس کوئی خاص اختیارات بھی نہیں ہے، ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ معیشت کو ٹھیک کر لیں۔ وہ اپنا وزیر داخلہ تک نہیں لگا سکے، ڈپٹی پرائم منسٹر تو لگا دیا۔ نہیں، میں آتا ہوں اس طرف۔ محسن نقوی نواز شریف کے آدمی تو نہیں ہے، نہ مسلم لیگ نون کے آدمی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اوپر سے فیصل واوڈا اور یہ لوگ بھی سینٹ میں آ گئے، زرداری صاحب چیئرمین سینٹ بھی اپنا لے آئے، تو نواز شریف کے پوائنٹس جو ہے وہ نیگیٹو ہوتے جا رہے ہیں اور زرداری صاحب کے پوائنٹس پلس ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس سے کون سا منظرنامہ بنتا ہے؟ اس سے وہی منظرنامہ بنتا ہے جس منظرنامے میں اس وقت عمران خان اور مولانا کڑے ہیں، ایمل ولی کڑے ہیں، اور نواز شریف اس منظرنامے سے معمولی فاصلے پر ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پھر آگے کیا ہونا ہے؟ ابھی آپ نے کہا کہ 28 مئی کو مجلس عاملہ کا اجلاس ہے اور نواز شریف شاید یوم تکبیر بھی ہے، یوم تکبیر بھی ہے، تو پریزیڈنٹ بھی بن جائیں گے۔ 28 مئی کو ایٹمی تو دھماکے پھر کیے وہ گئے تھے۔ پریزیڈنٹ کیوں بن رہے ہیں پارٹی کے؟ جب پارٹی گزشتہ 4-5 سال سے اسی طرح چلتی رہی ہے، تو پھر نواز شریف کیوں پریزیڈنٹ بن رہے ہیں؟ دیکھیں نا، قائد کا عہدہ بھی نہیں، میں آتا تھا، ہوں، مسلم لیگ نون کے جو میں منشور تھا اس میں تبدیلی کی گئی، ان کو قائد کے عہدے پہ رکھا گیا، آلدو کہ اس کی وجہ جو ہے وہ عدالتی فیصلے تھے بہت سارے، دیکھیے پارٹی ہیڈ کا، پھر 62(1)(f) کا۔ اچھا اب دیکھیے، وہ نہیں رکاوٹیں رہی ہیں، تو اب اپنے پارٹی واپس اپنی پوزیشن پہ آ رہے ہیں، اور شہباز شریف جو ہیں وہ ظاہر ہے پرائم منسٹر ہیں، تو پارٹی کے عہدے اور پرائم منسٹر ذرا الگ الگ رہیں تو ذرا اچھا نہیں رہتا۔ دیکھیے نواز شریف جب پارٹی صدر کی حیثیت سے واپس آ رہے ہیں تو وہ ایسے نہیں آ رہے ہیں، وہ ایک نئے بیانیے اور نئے منظرنامے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ آنے والے چند ہفتوں میں نواز شریف کی بدلتی ہوئی سیاست سامنے آ جائے گا، اور وہ آنے والا ہے اب، بلکہ دکھائی دینے لگا ہے۔ اب وہ پریزیڈنٹ بنیں گے تو پارٹی اس امبریلا میں آ جائے گی جو نواز شریف کے پاس ہے، اور نواز شریف بڑے فیصلوں کی طرف بڑھیں گے۔ بڑے فیصلے کیا ہوں گے؟ نواز شریف کی سیاست کو عروج اس پر ملا تھا کہ اس نے سول سپرمیسی اور آئین و قانون کی بالادستی کا نعرہ لگایا تھا، پھر وہ نعرہ عمران خان کی معزولی کے ساتھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور انہوں نے کمزور سی اور بے اختیار سی حکومت بھی قبول کر لی۔ نواز شریف کی اپنی پاپولیرٹی اور پارٹی کی مقبولیت بھی گر گئی، تو اب نواز شریف نے مقبولیت اور پاپولیرٹی کو بھی گین کرنا ہے، پارٹی کو بھی منظم رکھنا ہے، اور اس نے آزادانہ سیاست کی طرف بھی بڑھنا ہے، اور آزادانہ سیاست کی طرف وہ یوں بڑھ رہے ہیں کہ جو ہی وہ پارٹی صدر بنیں گے تو پھر وہ بڑے فیصلے کریں گے۔ اور بڑے فیصلے کیا ہو سکتے ہیں؟ بڑے فیصلے گو کہ میں نے آج اپنے ویلاگ میں اس پہ بات کی ہے، لیکن میں یہاں بھی ذرا تفصیل کے ساتھ، کہ وہ بڑے فیصلے یہ ہو سکتے ہیں کہ نواز شریف اور عمران خان کی ملاقات کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس نے سیاسی قوتوں کی طرف ڈائیلاگ کے لیے بڑھنا ہے اور اس کے امکانات موجود ہیں۔ عمران خان اور نواز شریف کے درمیان
ایک تناؤ اور ایک فاصلہ تو پہلے دن سے ہے، لیکن عمران خان وہ اس کا تو ایسا ہے کہ وہ تو ایک سیکنڈ میں یو ٹرن لے لیتا ہے. وہ مولانا کے بارے میں پہلے ڈیزل بولتا رہا اور پھر مولانا کو قائد جمہوریت کہنے نہیں، لگا. دوسری طرف عمران خان صاحب کا مذاکرات کرنے کے حوالے سے بھی کوئی ٹریک ریکارڈ بہتر نہیں ہے بہتر کسی بھی نہیں ہے. صورت میں. دیکھیں نا کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے مذاکراتی عمل ہوتے رہے ہیں، بالخصوص لیٹسٹ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جب عمر عطا بندیال تھے اور یہ انہوں نے اسمبلیاں وغیرہ توڑ دی بھی تھی اور 90 دن کے اندر الیکشن والی بات تھی، تو عمر عطا بندیال صاحب نے حکومت کو گردن سے پکڑ کے کہا تھا کہ مذاکرات کرو. سردار کاشف عباسی صاحب تھے، ان کی ایک آئینی درخواست کے اوپر. تو اس میں کیا ہوا؟ تاریخ طے ہو گئی تھی، تاریخ کے اوپر تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ میرے خیال میں کوئی جولائی کے اندر کر لیتے ہیں یا مئی کے اندر، کچھ اس طرح سے ہفتے 2 ہفتے کا مسئلہ تھا کہ بھئی الیکشن کروا دیے جاتے ہیں. حکومت تیار ہو رہی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے کیا، نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، ان کے کہنے کے اوپر تو میں نہیں کروں گا. اور پھر مذاکرات کا دگڑدوس ہو گیا. تو یہ تو یو ٹرن لینے کی اور مذاکرات کی اس طرح کے تو وہ مذاکرات کرتے ہیں. تو مطلب کیسے آپ ایک ایسے فریق کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ موقع مجھے دیں گے تو میں بات کر لیتا ہوں. دیکھیے صدیقی صاحب، عمران خان پر تو باقی مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں نا. وہ تو ببانگ دوہل کہتا رہا کہ میں آرمی چیف اور DGI سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. نہیں تو نواز شریف بھی آن ریکارڈ ہیں کہ کسی سے بات نہیں ہوگی، اس سے تو کم از کم نہیں ہوگی. نہیں، یہ سیاسی ڈائیلاگ کے امکانات ہر وقت ہو سکتے ہیں. وہ تو گرینڈ ڈائیلاگ تو یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. آپ یہ بات نہیں کر سکتے. وہ تو نواز شریف اور بے نظیر کے درمیان 80 کے آخری سالوں میں کتنا تناؤ تھا، لیکن پھر دونوں بیٹھ گئے تھے نا. دونوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن نہیں کیا تھا لندن میں. اس چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرتے ہوئے دونوں سیاسی جماعتوں نے جو ہے اپنی ماضی کے غلط اقدامات اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا تھا اور آئندہ نہ کرنے کا جو ہے وہ ایگریمنٹ کر کے پھر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا نا. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر وعدے حدیث نہیں ہوتے، پھر یہ بھی ہوا تھا. اچھا، تو عمران خان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہے کہ ایسی اتروا دوں گا، مونچھیں کاٹ دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. عمران خان یہ نہیں کہہ سکتا. بے نظیر بھٹو جیسی بے نظیر بھٹو جیسی جہاندیدہ اور زیرک لیڈر اپنے ماضی کے غلطیوں پر معافی مانگ سکتی تھی. نواز شریف جیسے پاپولر لیڈر مانگ سکتے. تو آپ عمران خان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ نہیں کریں گے. مجھے تو کوئی تو عمران نہیں، وہ کریں گے، وہ بالکل کریں گے. جہاں ان کے مفادات ہوں گے وہ بالکل کریں گے. وہ وہی کریں گے جو انہیں میاں نواز شریف بتائیں گے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس واحد راستہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کا اگر کھلتا ہے اور وہ اس کے فائدے کا ہو سکتا ہے تو وہ صرف نواز شریف ہو سکتے ہیں. مولانا کے ساتھ دیکھیں، مولانا دلیر لیڈر صحیح، لیکن مولانا کا رسوخ تو صرف پختون بیلٹ میں ہے اور وہ بھی بری طرح ڈیمیج کر دیا ہے PTI نے. تو اس وقت تو مرکزی سطح پر صرف نواز شریف ہے. اس وقت تو آنے والے منظرنامے میں مجھے پیپلز پارٹی اور آصف زرداری تنہا ہوتے میں دکھائی دیتے ہیں، جبکہ مجھے عمران خان، نواز شریف اور مولانا کیسے تنہا ہوتے ہوئے تنہا یوں ہوتے جا رہے ہیں کہ دیکھیں مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ٹھیک ہے، جب سے PDM بنی، PDM میں ایک واقعے کی وجہ سے وہ پیپلز پارٹی وہاں سے نکلی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اب ہوا، انتخابات ہوئے، اب حکومت بنانے کی باری تھی تو پیپلز پارٹی آئی، آلدو اپنے ٹرمز کے اوپر آئی. ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹی ہے، اس نے نیگوشیٹ کیا، آئینی عہدوں کے اوپر کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عہدے، اب تو خبریں یہ بھی ہیں کہ شاید بجٹ کے بعد جو وزارتوں میں بھی بہت ساری وزارتیں انتظار کر رہی ہیں پیپلز پارٹی کا، جس میں وہ آ جائیں گی، جو ہم نے پہلے ہمارے اپنے اس بلاگ کے اندر ایک بات کی تھی. دیکھیں میں اس پہ کل بھی میں نے ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو PMLN کے ساتھ اس وقت کھڑی رہی جب وہ کرائسس کے اندر تھے، چاہے وہ 2014 کا دھرنا ہو، چاہے وہ کوئی اور پولیٹیکل موو ہو PDM بنانے کی، نو کانفیڈنس کی، اور پھر اس کے بعد موجودہ حکومت سازی کی، وہ عمران خان کے میں نہیں مانتا کہ ادھر کے بجائے ادھر چلے جائیں. دیکھیں، اگر آپ نہیں مانتے تو پھر آپ کا مشاہدہ کمزور ہے. دیکھیں،
جماعت میں حقائق سے بات کر رہا ہوں آپ کی. کس سے؟ میں تو حقائق بتا رہا ہوں. حقائق میں بھی بتا رہا ہوں، میں بھی حقائق بتا رہا ہوں. جماعت اسلامی اور ولی خان ایک ساتھ نہیں بیٹھے تھے فاطمہ جناح کے ساتھ. نہیں تو ایک منٹ اب آپ جماعت اسلامی اور مجھے بولنے دیں نا، ایک منٹ مجھے بولنے دیں. پی ٹی آئی بھی اکٹھے اچھا، بیٹھے تھے، بلکہ حکومت میں تھے. ایک منٹ، میں سیاسی حقائق کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں. تو سب سے بڑا سیاسی حقیقت تو آئی جے آئی بھی تو تھی. آپ مجھے سنیں نا، مجھے موقع دیں. ہاں. جماعت اسلامی اور ولی خان فاطمہ جناح کے ساتھ ایک سٹیج پر بیٹھ گئے تھے. ولی خان اور اس کی جماعت نیپ، نیشنل عوامی پارٹی پر حیدرآباد ٹریبونل کس نے بنایا تھا؟ بھٹو نے بنایا نا. لیکن اسی بھٹو کی بیٹی کے ساتھ ایم آر ڈی میں ولی خان پھر اکٹھے نہیں بیٹھے. پھر نواز شریف اور ولی خان اکٹھے نہیں بیٹھے. پھر بے نظیر اور نواز شریف اکٹھے نہیں بیٹھے. تو آپ کس طرح ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں کہ عمران خان اور نواز شریف اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے؟ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں، میں یہاں آپ کو پوری سنجیدگی اور تاریخی حقائق کے تناظر میں بتا رہا ہوں کہ اس کے امکانات موجود ہیں. اور اس کے امکانات، کامن ایجنڈا کیا ہوگا؟ ایجنڈا سول سپرمیسی، آئین کی بالادستی. گو کہ وہ عمران خان کی پرائیورٹی نہیں ہے. وہ نواز شریف کی پرائیورٹی ہو سکتی ہے، وہ عمران خان کی نہیں ہے. لیکن عمران خان مشکلات سے نکلنے کے لیے نواز شریف کا یہ شرط منظور کر سکتے ہیں، اور مولانا بھی ان کو قائل کر سکتے ہیں. مولانا اور نواز شریف کے درمیان تو کوئی فاصلہ ہے نہیں، وہ تو ایک دوسرے سے ایک فون کے فاصلے پر ہے. اصل مسئلہ عمران خان ہے. عمران خان اس وقت کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ میں کہیں نہ کہیں سے نکلوں اس حصار سے. وہ جو نرغے میں آیا ہوا ہوں، میں کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکلوں. اور واحد راستہ، چلیں بہت لمبا ہم نے اس کے اوپر کر لیا. آپ کا نقطہ پوائنٹ آ گیا کہ آپ کا سیاسی یا پولیٹیکل انالیسز یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور عمران خان کی جو جماعت ہے وہ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں. یہ جو مسلم لیگ نون کے اندر قیادت کی تبدیلی آئے گی اس کے بعد کا بیانیہ ہو سکتا ہے. اچھا جی، تو یہ اپنا علی مین گنڈا پور صاحب اور کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ آئس اور ہیروئن یہ کیا مطلب؟ مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بھی وہ اس کو ٹویٹ کی ہے. دیکھیے کریم صاحب، خیبر پختونخوا کے حوالے سے میں نے کل بھی کہا ہے کہ وہاں سے کسی بھی وقت بڑی خبر آ سکتی ہے. دیکھیں کسی بھی وقت، یہ تو ایک جنرل سا سٹیٹمنٹ ہے نا. نہیں، میں آتا ہوں نا، آپ مجھے مکمل تو کرنے. کس کوارٹر سے آ سکتی ہے؟ میں آتا ہوں نا. کابینہ کی تبدیلی، وزارت اعلیٰ کی تبدیلی، یا کچھ اور، یا شیر افضل مروت کا بغاوت؟ کیا آپ مجھے ایک منٹ دیں گے تاکہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کو انفارمیشن اور تجزیہ دونوں. مولانا کا رویہ بہت جارحانہ ہے نا، اور آپ نے بولنے سے منع کیا. اچھا، مولانا کا رویہ بہت جارحانہ ہے. وہ جارحانہ کیوں ہے؟ اسے جو صحافی دوست ہیں وہ ایک ہی لائن میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رویہ. ایسا نہیں ہے. مولانا محسوس کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی زیادہ دیر نہیں چلے گی. دیکھیں، میں اس کے بیانیے کا پس منظر آپ کو بتاتا ہوں. مولانا کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ حکومت نہیں چل سکتی، یہ اسمبلی بھی نہیں چل پائے گی. کون سی والی؟ وفاقی یا صوبائی؟ خیبر پختونخوا کی اسمبلی. اچھا، اس میں سے جو آپ کی پرانی جماعتیں این پی کے سرے سے اس میں نمائندگی نہیں ہے. مسلم لیگ کے نہ ہونے کے برابر ہے، مولانا بھی نہ ہونے کے برابر ہے. وہ تو ایک پی ٹی آئی کا ایک جمع غفیر ہے. اور اوپر سے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور ہے. تو علی امین گنڈا پور کبھی ادھر کی ادھر مارتے ہیں، کبھی ادھر کی ادھر مارتے ہیں. بات کی سمجھ ہے نہیں. اپنے لیڈر کے ساتھ ایک خلیج ہے. پارٹی کے اندر شدید گروپ بندیاں ہیں. شیر افضل الگ سے منظرنامے پر ابھر رہے ہیں. کابینہ میں بڑے بڑے گروپس کی نمائندگی کے علاوہ کارکنوں کو سرے سے نمائندگی نہیں دی گئی ہے. گراس روٹ لیول پر کارکنوں میں شدید بے چینی ہے. تو پی ٹی آئی کا جو اس وقت سٹرکچر ہے وہ مکمل طور پر منہدم ہو چکا ہے. پی ٹی آئی تو اس وقت ایسے ہی بس ہوا میں معلق ایک جماعت کی صورت میں ہے. اور اس دوران اگر شیر افضل مروت کی پاپولیرٹی نے ڈینٹ کر دیا تو پی ٹی آئی باقی نہیں رہے گی. اس وقت
واحد جو سب سے بڑا راستہ دکھائی دیتا ہے وہ غالباً جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں تو صوبائی اسمبلی کا زیادہ دیر چلنا مجھے مشکل دکھائی دیتا ہے. تو یہ آپ کی بڑی خبر ہے. میری یہ خبر ہے. اور مولانا نہیں, اسمبلی تو توڑے گا یا تو وزیر اعلیٰ ڈیزالو کر سکتا ہے. دیکھیے ہاں, مولانا وزیر اعلیٰ کیوں کرے گا؟ وزیر اعلیٰ نہیں کرے گا. وہ راستے اور بھی ہو سکتے ہیں نا. اور کون سے راستے ہو سکتے ہیں؟ آئین کے اندر تو یہی ہے. جب آپ کی مرکزی حکومت جب آپ کی مرکزی حکومت ختم ہوتی رہی تھی, نواز شریف نے کہا تھا نا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, میں اسمبلی نہیں توڑوں گا. پھر کیا ہوا تھا؟ وہی اسمبلی ٹوٹ گئی تھی, وہی نواز شریف چلا گیا تھا. پھر ریزائن کرنا پڑا تھا صدر کو بھی. تو یہی ہوتا ہے نا, دباؤ آتا ہے. اور پھر علی امین اتنا جہاندیدہ ہے کہ وہ دباؤ برداشت کرے گا. اسے جب بلایا جائے گا کہ توڑ دو اسمبلی, وہ 1 سیکنڈ لگائے بغیر توڑ دے گا. دیکھیں مولانا اس وقت جو جارحانہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں وہ دراصل مستقبل کے الیکشن کے لیے ایک بیانیے کی تشکیل کر رہے ہیں. وہ ایک بیانیہ تخلیق کر رہے ہیں بنیادی طور پر. وہ آنے والے الیکشن پر اس کی نظر ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ اسمبلی زیادہ دیر نہیں چلے گی, یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی. بہت شکریہ حماد حسن صاحب, آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بہت مزہ آیا اور بڑی ندرت بھری خیالات جو ہیں وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے. 2 چیزوں کے اوپر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید ایسا ہوگا, تو پھر اگر ایسا ہوگا سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر کے پی اسمبلی کیوں ٹوٹے گی؟ اور پھر جو عمران خان کی پارٹی جو کہتی ہے کہ 180 نشستیں ہماری مینڈیٹ چوری کی ہے, وہ کہتا ہے کہ مینڈیٹ چوری کرنے والوں کے ساتھ شامل ہے پی ایم ایل این. یہ ڈیپینڈ کرے گا نواز شریف کے رویے پر کی, اور اس کی بات کر رہے ہیں تو پھر یہ نواز شریف کے رویے نہیں, تو پھر تو یہ اگر سارے الیکشن کی طرف جائے گا, اگر وہ علی مین گنڈا پور سے وہاں سے اسمبلی توڑواتے ہیں تو یہ پھر ان کی ڈیمانڈ ہوگی کہ قومی اسمبلی کی بھی توڑو تاکہ سارے الیکشن دوبارہ ہوں. دیکھیے یہ نواز شریف کے رویے پر ڈیپینڈ کرے گا. نواز شریف ان کے ساتھ چلے تو اسمبلی بچ جائے گی, ان کے ساتھ نہیں چلے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ حماد حسن صاحب آپ کا. تو جناب آج کا جو پروگرام تھا یا ہمارا ولاگ تھا, اس میں جو گفتگو ہوئی ہے ظاہر ہے کہ یہ کوئی خبر نہیں ہے, یہ میں یہاں پہ واضح کر دوں, یہ ایک پولیٹیکل انالیسز ہے اور پولیٹیکل انالیسز بیسڈ کرتا ہے مختلف سیاسی واقعات کے تناظر پہ کھڑا ہوا. لیکن حماد صاحب کے اندر بھی بھائی رابطے ہوں گے جو یہ اتنی بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. تو شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.